اسی طرح یاد رکھیں آج جو نئی جنریشن ہے نا, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, وہ اس کے لیے جو اسلام کے قریب آنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ گورا ہے, وہ ترقی یافتہ بولو بھائی قومیں. کیونکہ جب مسلمان ترقی میں تھے تو وہ ہمیں فالو کرتے تھے, گورے ہمیں فالو کرتے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسپیکر کو مائک کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یار, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. جب مسلمان ترقی پر تھا نا تو لوگ کس کو فالو کرتے تھے؟ ہمیں فالو کرتے تھے, ہماری اصطلاحات استعمال کرتے تھے. دیکھو ہندوؤں میں یہ ٹرمز اب تک استعمال ہو رہی ہیں, ماشاء اللہ, ایمان کہتے ہیں نا, ہندو آج بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, انڈیا کے ہندو بھی. تمہارے پاس ایمان نہیں ہے, یہ ایمان کہاں سے آیا یہ لفظ؟ یہ تو خالص اسلام کی شہادت کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. حالانکہ شہید کون ہوتا ہے؟ مسلمان شہید ہوتا ہے. غیر مسلم کے لیے تو شہادت کا لفظ ہے ہی نہیں, لیکن وہ غیر مسلم کے لیے بھی کہاں سے ادھار لے رہے ہیں. اصطلاحات بھی ہماری استعمال ہوتی تھی, ادب بھی ہمارا, کلچر بھی ہمارا. بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کیونکہ مسلمان کس میں تھے؟ ترقی میں. جیسے آج انگلش سیکھی جاتی ہے, پہلے فارسی سیکھی جاتی تھی. جو فارسی بولتا تھا وہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ پڑھا لکھا, کیونکہ مسلمانوں کی سرکاری زبان کیا تھی؟ فارسی. ہر چیز میں فالو کر رہے تھے. جب مسلمان سائنسدانوں نے ترقی کی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی کس کو فالو کیا جاتا تھا؟ مسلمانوں کو. یہاں تک کہ نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, سلا ہوا لباس, پراپر ڈریس, یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں گوروں نے؟ مسلمانوں سے. حتیٰ کہ جو نیوی اور آرمی کا پورا سسٹم ہے اس کی بیس کہاں سے لی گئی ہے؟ مسلمانوں سے. یہ جو ایڈمرل ہے نا, ایڈمرل, یہ کیا ہے؟ امیر البحر. سب سے پہلا جو جنگی بیڑا سمندر کا بنایا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا. اور اس بحری بیڑے کے امیر کو کیا کہا جاتا تھا؟ امیر البحر. وہی لفظ کہاں سے عربی میں ٹرانسفر ہو کے انگلش میں جا کے کیا بن گیا؟ انگلش میں ٹرانسفر ہو کے کیا بن گیا؟ ایڈمرل. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو قوم ترقی کرتی ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. فطرت بہی مانا کہ چاہت ہوتی ہے انسان کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ بھائی گورے اتنے ذہین, جیپنیز اتنی ترقی یافتہ قومیں, فرانسیسی اتنے ٹائٹ لوگ ہیں, وہ جتنی بھی اہم چیزیں ہیں وہ ان میں ہم سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو اگر داڑھی رکھنا اور جناب نماز کی پابندی کرنا, روزے کی پابندی کرنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, رشتہ داری جوڑنا, نسل بولو نا بھائی بڑھانا, اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا, ہر وقت کیلکولیشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے نہ رہنا. اسلام تو یہ کہتا ہے نا ہر وقت جمع ہی نہیں کرتے رہو. اور بہت سارے جو شریعت کے حکام ہیں. تو اگر یہ اتنے اہم ہوتے, آخرت پر ایمان لانا, پیغمبروں پر ایمان لانا, ہمارے ہاں بچہ جب بولنا سیکھتا ہے سب سے پہلے ہم اسے کیا سکھاتے ہیں؟ کلمہ. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے لیے صحت اتنی ضروری نہیں ہے, پیسہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کلمہ ضروری ہے. تبھی بچے کو سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے؟ کلمہ سکھایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر اتنی اہم ہیں تو جو اس دنیا کے ذہین لوگ ہیں وہ ہم سے اس میں 2 ہاتھ آگے ہونے چاہیے, لیکن اس میں ہم سے وہ 20 ہاتھ پیچھے ہیں. چلو برابر بھی ہوتے. بھائی کیا ہو گیا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو وہ ہم سے کیا ہے؟ آگے ہونے کے بجائے پیچھے. بلکہ پیچھے بھی نہیں ہے, پیچھے کا مطلب ہے پیچھے مگر آ اسی طرف رہے ہیں, ایسا بھی نہیں. ان کی سمت ہی وہاں کیا ہے؟ الٹ. وہ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو, مذہب کو بالکل اپنی زندگیوں سے نکال دیا, مسترد کر دیا, اس کو غلط سمجھتے ہیں وہ, بلکہ اس کو ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ دنیا کی جو ذہین قوم ہر اہم کام کر رہی ہو, کیا خیال ہے, یہ کام اگر نہیں کر رہی بلکہ اس کی مخالفت کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ اہم ہے نہیں. یہ مولویوں نے اہم بنا دیا اپنی دکانیں چمکانے کے لیے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات.
لبرل لوگ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا, جو وہ یہی کہتے ہیں نا مذہب, یہ سب مولویوں کی کیا ہیں, دکانیں چمکانے کے لیے. مذہبی لوگوں نے دکانیں چمکانے کے لیے کیا ہوا ہے. تو یاد رکھو, ادھر بیٹا چوپ, تو یاد رکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آپ کو اس سیٹھ پر اشکال ہوا تھا کہ جس کی لیفٹ جیب میں 10 روپے پڑے ہوئے تھے, وہ نکال کے کوئی لے کے جا رہا ہے تو اس کو غصہ آ رہا ہے, اور ڈالر نکال کے لے جا رہا ہے تو اس کو غصہ نہیں آ رہا. اس سے آپ نے یہ استدلال کر لیا کہ ڈالر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ استدلال صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ بھائی اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. باقی یہ سیٹ اس کا ہاتھ اس لیے نہیں پکڑ رہا کہ اس کی ویلیو تو زیادہ ہے مگر اس کو اس ویلیو کا علم نہیں ہے, کیونکہ کوئی اس کے پاس ویلیو بتانے والا آیا ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کو کبھی کسی سنار سے ملاقات ہی نہیں ہوئی جس نے تانبے اور سونے کا اس کو فرق بتایا ہو. ہمارے ایک جاننے والا ہے کباڑ, وہ اتنا ماہر ہے کہ اس کے پاس جب ریڈی والے لاتے ہیں نا لوہا پھینکتے ہیں, ہاتھ لگا کے بتاتا ہے یہ پیتل ہے, یہ کاپر ہے, یہ تانبا ہے, یہ اسٹیل ہے, یہ ہاتھ بلکہ دیکھنے سے بتا دیتا ہے یہ کیا ہے سیکنڈوں کے اندر. اور ایک عام آدمی گھنٹوں گھنٹوں اس پہ کیا کرتا رہے گا, ریسرچ کرتا رہے گا. تو اس کو تجربہ ہے, اس کو پتا ہے. تو یاد رکھو قرآن میں جو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے کہ اگر ہم نبی نہیں بھیجتے تو یہ کیا کس میں پڑے رہتے, غفلت میں. انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ جنت کتنی قیمتی چیز ہے, جہنم کتنی بھیانک چیز ہے, اعمال جو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کی کیا ویلیو ہے, اور برائیاں اور گناہ کی کیا, برائیوں سے بچنے کی کیا ویلیو ہے. یہ ویلیو ان کو پتہ ہی نہ چلتی اور یہ کس میں پڑے رہتے, غفلت میں. حالانکہ وہ غفلت میں نہیں تھے عرب, وہ اپنی رشتہ داری میں اور دنیا میں بہت بہت ہوشیار تھے وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا, جاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. تو ڈرانے والا جس کے پاس آتا ہے اور یہ پھر عقل استعمال کرتا ہے, اس ڈرانے والی کی بات کو سنتا ہے, پھر اسے اللہ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر ڈرانے والا آیا ہی نہیں, یا آیا مگر لو کننا نسمع او نعقل, کہ سنتے یا عقل سے کام لیتے, یہ بھی نہیں کیا, تو پھر اس کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت, بولو بھائی, ہوگی نہیں اہمیت. جب اہمیت ہی نہیں ہوگی تو پھر اس قوم سے یہ استدلال کرنا کہ یہ کیوں نہیں اس طرف جا رہے, بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہر نعمت دنیا میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ایک ہنر ہے تو باقی ساری چیزیں بھی اس کے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے محلے میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں میں, آپ کے محلے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر آیا, بلکہ گاؤں کی مثال دیتا ہوں, جنہوں نے نہ کبھی ڈاکٹر دیکھا, نہ کبھی انجینئر دیکھا, نہ کبھی انہوں نے کوئی اچھا پلمبر دیکھا, نہ کوئی کبھی انہوں نے اچھا مستری دیکھا. اب ان کے محلے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر آ گیا جو نزلے کا مریض جا رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, کوئی دوا دے رہا ہے, نزلے کا مریض ٹھیک ہو گیا. کسی کو بہت تیز بخار ہے, اس نے گولی کھلائی, بخار کا مریض ٹھیک ہو گیا. بھائی جو بھی جا رہا ہے اس کے پاس کیا ہو رہا ہے. اب وہ گنوار دیہاتی لوگ کہنے لگے یار اس کو تو اللہ نے کیا دیے, بڑے ہی کمالات. لہذا اب کسی کی بائک پنچر ہو, بائک تو نہیں ہوگی ان کے پاس. اب کیا ہوا کہ کوئی بھی ایسا ٹیکنیکل کام ہو گیا, سمجھ لو بائک کسی نے گفٹ دے دی تھی ان کو, بائک پنچر ہو گئی, تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ جیسے آپ وسیم بھائی کی ٹی بی کو درست کر سکتے ہیں تو میری بائک کا پنچر کیوں درست نہیں کر سکتے آپ, ہے بھائی. تو وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ میرا شعبہ نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنا مشکل کام تھا ہمارے محلے میں, ایک اتنا پرانا مریض 20 سال سے ٹی بی کا مریض تھا, اس کے پھیپھڑے آپ نے صحیح کر دیے اور اس میں ہوا بھر رہی ہے. اب سانس لے رہے تو ہوا کیا ہو رہی اس میں جا رہی ہے. تو یہ ٹائر, یہ تو اس سے آسان چیز ہے, اس کے پھیپھڑوں میں ہوا کیوں نہیں بھر سکتے آپ. کیا ہو گیا بھائی. تو یہ گاؤں والوں کا استدلال صحیح ہو سکتا ہے. یہ ڈاکٹر بولے گا بھائی میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, اگرچہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے لیکن اتنا مشکل کام تم نے کر دیا, تم ایک پنچر نہیں لگا سکتے, ایک غلیل نہیں بنا سکتے.
ہے بھائی. وہ کہے گا بھائی بہت اس سے بھی زیادہ مشکل کام کر سکتا ہوں میں, لیکن اس فیلڈ سے متعلق جو میری فیلڈ ہے, جس میں میں نے علم حاصل کیا ہے, جو میری فیلڈ ہی نہیں ہے اس میں مجھے بنٹے کھیلنا بھی نہیں آتے, صحیح ہے نا, غلیل بلانا بھی نہیں آتی, آسان سے آسان, یعنی آسان سے آسان کام نہیں آتا تو یہ کہاں سے آئے گا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوا, اس گاؤں میں ایک بہت بڑا میکینک آ گیا, یہ کوئی سول انجینئر آ گیا, اس نے خوبصورت بلڈنگ بنا دی, او جناب بہت اونچی 30 منزلہ بلڈنگ بنا دی, بڑی خوبصورت اس نے, اور ہر طرف سے بہترین. اب گاؤں کے لوگ بڑے متاثر ہو, یار یہ آدمی کو اللہ نے کیسے کمال دیا ہے کہ اس نے سیمنٹ اور بجری کو ملا کے اتنی خوبصورت اور اتنی اونچی بلڈنگ بنا دی. تو ہمارے ہاں ایک 6 فٹ کے, یہ تو کتنی بڑی بلڈنگ آپ نے کھڑی کر دی نا, ہمارے ایک 6 فٹ کا انسان ہے, بیمار ہے, آپ اس کو بھی کچھ ایسا کریں چھینی ہتھوڑی سے کہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ چل کے اپنے پاؤں پہ چلنا شروع ہو جائے. وہ کہ بھائی مجھے اس کا نہیں پتا بھائی, میں اس کو کیسے سیدھا کر دوں. تو آپ کہیں گے یار اتنی بڑی بلڈنگ کو ریپیئر کر دیا یا نئے سرے سے بنا دی, تو تم ایک 6 فٹ کے آدمی کو یا 5.5 فٹ کے آدمی کو نہیں ٹھیک کر سکتے. تو وہ کیا جواب دے گا کہ بھائی وہ میری فیلڈ. ہمارے دماغوں میں شیطان نے یہ ڈال دیا ہے کہ جو گورا سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر آگے ہے تو باقی تمام چیزوں میں بھی وہ ہم سے آگے ہے. بھائی اس کے پاس جو چیز ہے وہ اس میں آگے ہوگا, جو چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں. پیغمبر ہمارے پاس آئے ہیں, ان کے پاس تھوڑی آئے ہیں. ان کے پاس اگر کوئی پیغمبر آئے تو بتائیں نا ہمیں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا, اور وہ خود معترف ہیں کہ جو آئے تھے ان کی بھی تعلیمات ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے. تو جو اس معاملے میں اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہو, آپ اس کو اپنا روحانی باپ بناؤ, تہذیب میں اپنا امام بناؤ, تو اس میں صورت میں ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ خناس ہے, لوگوں کے دماغوں میں بھر گیا ہے. ہر آدمی گورے کو فالو کر رہا ہے, ہر آدمی, وہ پڑھے لکھے وہ اچھے, ہر چیز میں ہمیں گوروں کی مثال دی جاتی ہے. میں ایک دفعہ اپنے کسی دوست کے ساتھ عدالت میں گیا, میں نے کہا یار ذرا ججز کے, ہائی کورٹ تھی کراچی کی, میں نے کہا ذرا دکھاؤ مقدمے کیسے ہوتے, ہم بھی آئے. تو میں وہاں جا کے بیٹھا, تو اتفاق کی بات ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. شوہر نے کہیں بیوی کو طلاق دی تھی, تو بیوی اپنا نان نفقہ مانگ رہی تھی اور جج صاحب فیصلہ سنا رہے تھے. تو جج نے فیصلے کے دوران یہ کہا کہ یہ تو پاکستان ہے جس میں تمہیں صرف مہر دینا پڑے گا اور نان نفقہ, امریکہ میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو کس کے قانون کا حوالہ دے رہے ہیں؟ امریکہ کے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن کا جو قانون ہے اس سے بہتر کون سا قانون ہے؟ امریکہ کا. کہ اصل تو وہاں حقوق ہیں عورت کے, کیونکہ اسلام نے تو یہی کہا نا صرف مہر دو اور نان نفقہ دو, جو عدت کا خرچہ ہے, اس سے زیادہ اسلام نے نہیں مرد کو مکلف بنایا. تو وہ کہہ رہے یہ تو تم یہاں ہو اس لیے بچت ہو گئی, اصل تو کیا ہے, آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. امریکہ بار بار امریکہ کے اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے تو یعنی عورت کے حقوق کا بڑا زبردست خیال کیا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ دیکھو اس بیچارے جج کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس قرآن ہے, اللہ کا انگریز کے پاس چونکہ ہے نہیں نا, تو اس لیے اس نے خود بیٹھ کے بنائے ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کیا اللہ کے مقابلے میں ان کا حوالہ دیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ جج کا قصور نہیں ہے, یہ پوری قوم کا المیہ ہے. آپ کو بھی جج بنا دیا جائے آپ بھی یہی کہو گے, ان کے قوانین کو اسٹڈی کرو گے, یار وہ کیا کہتے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جج کو چھاؤں میں لے کے آؤں. کیا ذرا چھاؤں میں آنا, سائڈ پہ آنا. کہ آپ نے امریکہ کے قانون کا حوالہ تو دے دیا, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اس قانون سے امریکہ میں نقصان کتنا ہوا ہے. کیونکہ جب آدمی کو پتا ہوگا کہ میں نے آدھی جائیداد دینی ہے تو وہ شادی کرنے میں اور تاخیر کرے گا کہ بیٹا طلاق دینی پڑ گئی تو میری تو ایسی کی تیسی ہوگی. اس سے نکاح کا رجحان کیا ہوا ہے؟ کم ہو گیا. دوسرا, جس نے شادی کر لی, جب اس نے بیوی نے ستایا تو اس نے کہا چھوڑوں گا تو آدھی جائیداد, تو پیپر میں نہ چھوڑو ویسے چھوڑ دو. اب ویسے چھوڑ دے تو کوئی پولیس لے کر آئے گی شوہر کو بیوی کے پاس؟ بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں آ رہا بیوی کے پاس, بیگم فون کرے جب واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آ جائیں, یہی فون آتا ہے نا. وہ تو غیرت ہوتی ہے, حمیت ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے اچھا جی چونکہ نکاح ہوا ہے, اللہ رسول نے حکم دیا آ رہا ہوں. لیکن آدمی کو اگر
غصہ آ جائے اور نہیں آئے, بولے نہیں آ رہا جاؤ, ٹھیک ہے نا. اگر مرد بول دے کہ میں نہیں آ رہا گھر میں, تو کیا پولیس کے ذریعے مرد کو عورت لا سکتی ہے گھر میں؟ دنیا میں کوئی قانون نہیں لا سکتا. بولے گا نہیں آ رہا تو کوئی پولیس تھوڑی جائے گی بیگم کے پاس, وہ چلو آ جائے گا, جیسے پولیس جائے گی واپس نکل جائے گا. اور اگر پولیس والا اسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر پولیس والے کی بیوی تھوڑی دیر میں آ جائے گی کہ تو کیوں نہیں آ رہا گھر میں. کیا خیال ہے کہ اس کے گھر جوڑنے کے چکر میں تو میرا گھر کیوں خراب کر رہا ہے؟ تو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, گوروں نے بنائے ہیں, گوروں نے بنائے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اللہ کے قوانین تھے نہیں تو بیچارے اپنی طرف سے تو قوم کی خیر خواہی کر رہے ہیں, لیکن ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو بھائی ان سے موبائل لو, موبائل خریدو, بہت اچھا بناتے ہیں وہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گاڑیاں بہت اچھی بناتے ہیں, قوانین اچھے نہیں بناتے, کیونکہ ان کے پاس قانون بنانے کے لیے جو بیسک اصول ہیں وہی ان کو پتہ نہیں ہے, وہ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہم کو بتائے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو ہمارا جو جدید طبقہ ہے یونیورسٹیوں کا, کالجوں کا, وہ انہوں نے مولویوں کو دنیا کا پرلے درجے کا بے وقوف سمجھنا شروع کر دیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے, انہوں نے ایم بی اے نہیں کیا ہوا, یہ پی ایچ ڈی نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری سندیں گوروں سے ملتی ہیں نا آپ کو. بھائی پی ایچ ڈی میں جو سلیبس ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ گورے کے, وہ گورے کے پاس سے آئے. تو انہوں نے تو مدرسوں میں پڑھا ہے جس میں گورے کا کوئی دخل ہے ہی نہیں, لہذا یہ جاہل ہیں. یہ نوجوانوں کے دماغ میں کیا بیٹھ گیا ہے؟ یہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا ہے. تو بھائی ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ علماء کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا چاہیے. میں نے کہا ہونا تو بہت کچھ چاہیے, لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو اس سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کا پی ایچ ڈی ہونا چاہیے اس کو. وہ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اگر کسی عالم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کھانسی کا علاج کر سکتا ہو, نزلے کا علاج, جیسے انجینئر کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ کھانسی کیسے ٹھیک ہوگی, نزلہ کیسے ٹھیک ہوگا, تو آپ انجینئر کی توہین کرو گے؟ یا آپ یہ کہو گے اس سے اب میں نقشے بھی پاس نہیں کرواتا, کیونکہ اس کو کیا پتا کہ پھیپھڑے کا فنکشن کیا ہوتا ہے اور گردے کیسے کام کرتے ہیں. ابے بھائی کوئی انجینئر یا کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر ہو کوئی, آپ اس کے پاس گئے کمپیوٹر لے کے, آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی ذرا پھیپھڑوں کا فنکشن بتاؤ کیسے کام کرتے ہیں, کیونکہ پڑھے لکھے ڈاکٹر تو جانتے ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا. آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کلوروفل کیا ہوتا ہے, جو پودوں میں کلوروفل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میرا پتہ نہیں بھائی کیا ہوتا ہے. آپ نے اس سے پوچھا اچھا بتاؤ کہ پانی کا فارمولا کیا ہے. 25-30 آپ نے اس سے سوال پوچھنا شروع کیا, وہ سب کے کہہ رہے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا. آپ کہتے ہیں جا میں تجھ سے کمپیوٹر بھی ٹھیک, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو انجینئر کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کریں گے, مگر علماء کے ساتھ یہی سلوک. ان سے کیوں پوچھیں, ان سے اپنے مسائل کا حل کیوں پوچھیں, ان سے کیوں پوچھیں کہ لا کیا ہے, قانون کیا ہے, کیونکہ یہ تو نہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں, نہ یہ انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے, نہ ان کو مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہے. تو میرے بھائی جس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے, اور جو ایم بی بی ایس ہے وہ اس نے ایم بی اے نہیں کیا ہوا, لیکن پھر بھی ایم بی اے والے کے پاس بھی جاتے ہو, اور جب ڈاکٹری کی بات آتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. اور اگر کسی سے پیسے نکلوانے ہو تو بدماش کے پاس جاتے ہو. کیا خیال ہے؟ جو جس سے کام لیا جاتا ہے نا اس. بھائی ہمارے ایک دوست ہیں تاجر ہیں, جب لوگ ان کے پیسے نہیں دیتے تو میں نے کہا یار آج کل تو لوگ پیسے کھا جاتے ہیں, آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جو پیسے کا تو میں نے 2-4 گنڈے رکھے ہوئے ہیں, وہ جاتے ہیں پھر وہ پیسے نکلواتے ہیں, تھوڑا سا ان کا کمیشن ہوتا ہے باقی. اب کوئی پوچھے ان گنڈوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, وہ پڑھے لکھے ہیں, تو آپ کہو گے بھائی گنڈا جتنا جاہل ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. جو کام میں نے کروانا ہے اس کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھو, جو علم جو آپ کو تہذیب سکھائے, جو آپ کو حلال و حرام سکھائے, جو آپ کو صحیح لائف اسٹائل سکھائے, یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ علم صرف پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے, اور پیغمبروں سے یہ علم صرف علماء حاصل کرتے ہیں. ڈاکٹر انجینئر یہ علم پیغمبروں سے حاصل نہیں کرتے. حتیٰ کہ مسلمان سائنسدان بھی جو گزرے انہوں نے بھی اپنی ریسرچ کر کے کیا, پیغمبر سے نہیں حاصل کیا انہوں نے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے وہ لوگوں کی ہدایت کا علم لے کر آئے, میڈیکل سائنس اور انجینئرنگ کا علم لے کر نہیں ہے. کچھ باتیں آپ نے بتائی ہیں معجزے کے طور پر میڈیکل سائنس کی بھی جو صحیح ثابت ہوئی ہیں, لیکن آپ کا اصل ہدف
یہ نہیں تھا. حتیٰ کہ آپ ان چیزوں میں دوسری قوموں سے استدلال کیا کرتے تھے, صحابہ سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ کھجوروں کے جو باغات ہوتے تھے نا, اس میں جب پھول لگتے ہیں تو نر اور مادہ پھولوں کو ملایا جاتا تھا, اس سے کھجوروں کی جو یعنی پیداوار ہے وہ بڑھ جاتی تھی. آپ یہ زراعت جو لوگ جانتے ہیں ان کو یہ علم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع کیا کہ ایسا بولو بھائی مت کرو. انہوں نے کہا چلو نبی کہہ رہے نہیں کیا, کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی. وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے مشورہ لیا اور کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے میرے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, غلطی بھی کر سکتا ہوں اور یعنی صحیح بات بھی کہہ سکتا ہوں. فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, دنیا کے امور تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. لہذا آگے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو تمہارے پاس نو کا آپشن, میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا, لیکن دنیا کے معاملے میں جب تم کو کسی بات کا حکم دوں انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تو دنیا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اب صحابہ اگر یہ کہہ دیتے اچھا بزنس ہم جانتے ہیں, پیداوار میں اضافہ کیسے کیا جائے گا, زراعت کیسے کی جائے گی, یہ تو ہم جانتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں, پھر ہم آپ کو فالو کیوں کریں. صحابہ نے یہ عذر بنایا. اتنی سینس تھی ان میں, اتنی عقل تھی کہ بھائی ہم اس چیز میں فالو ہی نہیں کر رہے, ہم جس چیز میں فالو کر رہے ہیں وہ صرف کس کے پاس ہے, ان کے پاس ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو زندگی کن قوانین کے تحت گزارنی ہے, کن اصولوں اور ضابطوں کے تحت گزارنی ہے, وہ اصول اور ضابطے صرف اور صرف اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بتائے ہیں براہ راست, کیونکہ اس میں انسان کی عقل بھٹک سکتی تھی, گمراہی کا شکار ہو سکتی تھی. کیوں ہو سکتی تھی یہ الگ ٹاپک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں انسان اتنا ذہین ہے تو کیوں غلط قوانین بنائے گا. اس پر میرا ایک بیان ہوا ہے بہت پہلے, میں دوبارہ کبھی بتاؤں گا کہ انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ لازمی آتے ہیں. وہ کیا فالٹ کیوں آتے ہیں وہ لازمی, چاہے وہ دنیا کے ذہین ترین لوگ قانون بنائیں, کچھ نہ کچھ فالٹ اس میں لازمی آئیں گے. ان میں چند پوائنٹ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر بات دلیل سے سمجھائی نہیں جا سکتی, جبکہ انسان ڈیبیٹ کرے گا تو کیسے. رشیا میں قانون بنا تھا کہ سگی بہن سے شادی بھی جائز ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں, یہ تو غیرت کے خلاف. انہوں نے کہا غیرت کی ڈیفینیشن کرو, غیرت کسے کہتے ہیں. اب کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے غیرت کو؟ تو وہ نتیجہ کیا نکلا, انہوں نے کہا بھائی اس کے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے, یہ مرد ہے وہ بھی عورت ہے, تو کیسے الٹے الٹے قوانین انہوں نے بنا دیے. تو یعنی ڈیبیٹ میں جو چیز نہیں آئے گی تو اس کو انسان پھر قانون کے تحت لا نہیں سکتا. دوسرا, انسان جتنا بھی ذہین ہو اس میں خواہشات اللہ نے رکھی ہیں, وہ قانون سازی کے وقت اپنی خواہشات سے مغلوب بھی ہوگا. کبھی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو اس کی ذات کے خلاف جا رہا ہو. امریکہ میں شراب حرام نہیں ہے, یو کے میں حرام نہیں ہے, کیوں؟ اسمبلی میں جو لوگ قانون سازی کرتے ہیں وہ خود پیتے ہیں, وہ کیسے قانون بنا سکتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. جبکہ اللہ جب شراب کو حرام قرار دے رہا ہے تو اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا, وہ انسانیت کو دیکھتا ہے. تو یہ بہت بڑی بڑی فالٹ ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, انسان 100% قانون سازی میں صحیح سمت میں نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے قوانین, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ علم صرف کس کے پاس ہے, پیغمبروں کے پاس.